اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم فزیکل فٹنس کے عوامل، عناصر، اجزاء کا سیکنڈ ہیڈنگ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ فزیکل فلیکسیبلٹی، عضلاتی لچک، کسی ایک جوڑ یا جوڑوں کی ایک سیریز کی آزادانہ اپنی مکمل حدود میں بغیر کسی رکاوٹ اور درد کے حرکت کرنے کی صلاحیت کو عضلاتی لچک کہتے ہیں۔ یعنی عضلاتی لچک کیا ہے کہ اس میں ایک جوڑ بھی ہو سکتا ہے یا جوڑوں کی سیریز سے مراد زیادہ جوڑ ہو سکتے ہیں، اور ان جوڑوں کی آزادانہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر درد کے حرکت کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو عضلاتی لچک کہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ہم دیکھیں گے فلیکسیبلٹی، ایبلٹی ٹو موو فریلی تھرو آؤٹ اے فل unrestricted pain free range of motions about a joint or series of joints. The ability to move freely throughout a range of motions is called flexibility. یعنی اب جوڑوں کا مکمل آزادانہ طور پر اپنی حدود میں رہتے ہوئے حرکت کرنا، جس میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہ ہو اور رکاوٹ نہ ہو کسی قسم کی، تو یہ حرکت جو ہے وہ عضلاتی لچک کہلاتی ہے۔ جسم کے کسی ایک جوڑ یا مختلف جوڑوں کی وجہ سے جسم کے مختلف اعضاء کی بآسانی اور زیادہ سے زیادہ دوری تک پھیلاؤ کی صلاحیت کا نام لچک ہے۔ یعنی ایک جوڑ ہو جائے یا زیادہ جوڑ ہو جائیں اور ان جوڑوں کی جو ہے وجہ سے جسم کے مختلف اعضاء جب آسانی سے اور زیادہ سے زیادہ دوری تک ان کو پھیلانے کی صلاحیت جو ہے پھیلا سکیں یا پھیلانے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہو تو اسے عضلاتی لچک سے موسوم کریں گے۔ لچک کی بدولت جسمانی حرکت کی صلاحیت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ہماری جتنی بھی حرکات ہیں وہ جسمانی لچک کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اگر باڈی کے اندر فلیکسیبلٹی ہو تو اس فلیکسیبلٹی کی وجہ سے جسمانی حرکت کی جو صلاحیت ہے اس میں بے حد اضافہ جو ہے یعنی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور لچک کی کمی کی وجہ سے نہ صرف جسمانی حرکت کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے بلکہ ہیڈ سپرنگ، کارٹ وہیل، بیک سپرنگ وغیرہ کے ذریعے جسم میں لچک پیدا کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر باڈی کے اندر فلیکسیبلٹی کم ہو تو اس میں جسمانی حرکات جو ہیں ان کی صلاحیت متاثر ہوگی، کوئی بھی حرکت جو ہے وہ کرنا مشکل ہو جائے گا، ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوگا، اس کے لیے زیادہ ٹائم لگے گا۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہماری فلیکسیبلٹی جو ہے اس کو ہم مینٹین کریں، اس میں مزید اس کو انکریز کریں یا بڑھائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، کچھ ایکسرسائزز ہمیں کرنی ہوں گی۔ ان ایکسرسائزز میں ہیڈ سپرنگ ہے۔ ہیڈ سپرنگ جو ہے یہ بوائز کے لیے ہوگا، اور کارٹ وہیل جو ہے یہ گرلز کے لیے ہے۔ کارٹ وہیل، کارٹ کہتے ہیں اس کو چھکڑے کو، اور چھکڑے کا وہیل جس طرح سے چلتا ہے نا، جیسے بیل گاڑی ہے، اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جیسے وہ وہیل جو ہے وہ موو ہوتا ہے تو گاڑی آگے کی طرف چلتی ہے، اسی طرح کارٹ وہیل جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ کارٹ وہیل میں کیا کیا جاتا ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ زمین پر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد بایاں ہاتھ، اس کے بعد دائیں ٹانگ، اور اس کے بعد بائیں ٹانگ، یعنی باڈی کو جیسے ہینڈ سٹینڈنگ کرتے ہیں اس پوزیشن میں رکھ کر، ہینڈ سٹینڈنگ کھڑے ہم پاؤں کے بل ہوں گے، لیکن ہمارے ہاتھوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ اوپر کی طرف کھلے ہاتھ ہوں گے، جیسے بالکل شانوں کی سیدھ میں، اور اس میں باڈی بالکل سیدھی ہوگی۔ پہلے ہم بایاں ہاتھ زمین پہ رکھیں گے، اس کے بعد دایاں رکھیں گے، دائیں کے بعد دائیں ٹانگ پہلے آئے گی اور پھر بائیں ٹانگ آئے گی، اور اس طرح سے فاصلہ جو ہے وہ کور ہوگا، تو اسے ہم کارٹ وہیل کہیں گے۔ تو یہ کارٹ وہیل کی ایکسرسائز کرنے سے، بیک سپرنگ وغیرہ کے ذریعے سے ہم جسم میں لچک جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ہوگی
جسم کے اندر جتنی لچک زیادہ ہوگی اتنا ہی ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور ہماری زندگی کی دوڑ دھوپ کے جو بھی کام ہیں یا جو بھی جسمانی سرگرمیاں ہیں ان کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو غیر لچکدار بدن کی مثال جو ہے وہ ایک سوکھی ٹہنی کی مانند ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی باڈی جس کے اندر لچک نہ ہو، جس کے اندر فلیکسیبلٹی نہ ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سوکھی ٹہنی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ نرم ہوتی ہیں اور وہ ایسے ہوتی ہیں جیسے درخت کی گیلی ٹہنی، ان کو ہم جس طرف چاہیں ہم موڑ لیتے ہیں اور حرکت دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی نہیں ہیں۔ لیکن اگر کسی جسم کے اندر لچک نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، تو وہ گیلی ٹہنی کی مثال کے برعکس ہو جائے گا، یعنی وہ جسم ایسے ہوگا جیسے کسی درخت کی سوکھی ہوئی ٹہنی ہے، اور اس سوکھی ہوئی ٹہنی کو اگر ہم کسی طرف موڑیں گے تو کیا ہوگا، وہ جب ہم زور لگائیں گے اس کو موڑنے کے لیے تو وہ چٹک جاتی ہے۔ چٹکنا جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹنے کی کسی کیفیت آ جائے گی یا دراڑ پڑ جائے گی، یعنی وہ اس کی جو سالمیت ہے یا اس کی صحیح ہونے کی جو کوالٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ سوکھی ٹہنی کو ہم ایزیلی توڑ سکتے ہیں، گیلی ٹہنی کو ہم نہیں توڑ سکتے، اس کو ہم کسی سائڈ پہ موڑیں گے تو وہ مڑ جائے گی لیکن ٹوٹے گی نہیں۔ تو یہ سوکھی ٹہنی جو ہے یہ جو ہے چٹک جائے گی، اور جو ہے اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے ٹہنی جو ہے وہ کریک ہو جائے، ٹوٹ جائے کہیں سے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی ایکسرسائز کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ باڈی کے اندر جو ہے وہ لچک پیدا کی جائے۔ جتنی فلیکسیبلٹی ہوگی اتنا ہی ہماری حرکات جو ہیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی اور اتنا ہی ہمارے لیے کوئی بھی کام ایزی ہو۔ گیلی ٹہنی اور سوکھی ٹہنی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو گیلی ٹہنی کی مثال ایسے ہے جیسے بیض کی ٹہنی ہوتی ہے، اور وہ بیض کی ٹہنی ایسی ہے جس کو آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا، وہ کسی سائڈ کو مڑ تو جائے گی لیکن آسانی سے ٹوٹے گی نہیں۔ تو اسی طرح باوقار اور خوبصورت حرکات جو ہیں یہ لچک ہی کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ کوئی بھی باوقار سرگرمی جیسے محراب بنانا ہے اور کلا بازی لگانا ہے، ہیڈ سٹینڈنگ کرنا ہے، ہینڈ سٹینڈنگ کرنا ہے، یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں اور ان کی خوبصورتی جو ہے لچک ہی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ یا کوئی بھی حرکت جو ہم کرتے ہیں زندگی میں، وہ حرکات اس لیے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں کہ جسم کے اندر فلیکسیبلٹی ہو۔ کھیلوں میں بھی جسمانی کارکردگی کا انحصار جو ہے کافی حد تک لچکدار جسم پر ہوتا ہے۔ جتنا لچکدار جسم ہوگا اتنی ہی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو عضلاتی لچک بڑھانے میں کلیستھینکس اور یوگا کی ورزشیں جو ہیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یوگا کی ایکسرسائزز کرائی جائیں بچوں کو، اور اس طرح سے ان کے باڈی کے اندر جو ہے لچک پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو لچک پیدا کرنے کے ضمن میں یہ دو طریقے مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ دو طریقے کون سے جو اوپر ہم نے ڈسکس کیے ہیں؟ تو جسم کے مختلف جوڑوں، حصوں اور عضلات میں ان کے ذریعے خاطر خواہ لچک پیدا کی جا سکتی ہے، یعنی جسم کے جو مختلف جوڑ ہیں، مختلف حصے ہیں اور عضلات جو ہیں ان کے اندر خاطر خواہ یعنی کافی حد تک لچک جو ہے وہ پیدا کی جا سکے گی۔ اور لچک پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایکسرسائزز بھی کرنی ہوں گی۔ ان ایکسرسائزز میں سیدھی کلا بازی ہے، الٹی کلا بازی ہے، فارورڈ رول اور بیکورڈ رول، اور ہیڈ سپرنگ ہے، کارٹ ویل ہے، کارٹ ویل جو ابھی پیچھے ڈسکس کیا ہے، بیک سپرنگ وغیرہ کے ذریعے جسم میں لچک پیدا کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ایکسرسائزز کر کے سیدھی کلا بازی، الٹی کلا بازی اور یہ باقی کارٹ ویل وغیرہ ہیں، یہ ساری ایکسرسائزز کر کے ہم اپنی باڈی کے اندر فلیکسیبلٹی کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ جتنی ایکسرسائزز ہم کرتے جائیں گے اتنا ہی ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ لچک پیدا ہوتی جائے گی اور ہمیں کوئی بھی ایکسرسائز کرنا آسان ہوگی۔ جس طرح سے ہم نے کلاس میں بچے ایکسرسائزز کی تھیں تو ہم نے دیکھا کہ شروع میں آپ لوگوں کو آرچ بنانا نہیں آ رہا تھا، تو کچھ اسٹوڈنٹس بنا رہی تھیں، کوشش کر رہی تھیں، اور کچھ جو ہیں بالکل بھی ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ تو یہ جو بھی جسمانی حرکات ہیں ان کا دار و مدار لچک پر ہے، اور لچک
جو ہے جتنی باڈی کے اندر لچک ہوگی اتنا ہی کوئی ایکسرسائز کرنا آسان ہوگی، اور اگر باڈی کے اندر لچک نہیں ہے تو ایکسرسائزز جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گی۔ تو پھر ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مختلف ایکسرسائزز، یہ کر کے ہم اپنی باڈی کی لچک کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو فلیکسیبلٹی کو ہم دیکھتے ہیں۔ فلیکسیبلٹی دا ایبلٹی ٹو موو مسلس جوائنٹ through a full range of motions. Muscular strength, the ability of muscles to contract maximally against a resistance، کہ جو حرکت ہے اس کے لیے جو ریسسٹنٹ چاہیے اس کے اگینسٹ جب تک کام نہیں کرتے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں زیادہ جو ہے وہ چاہیے فلیکسیبلٹی، جتنی فلیکسیبلٹی ہوگی اتنا ہی حرکت جو ہے وہ آسان ہوگی۔ ہیڈنگ نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں مسکولر اسٹرینتھ، عضلاتی طاقت۔ کسی ایک عضلہ یا عضلات کے ایک گروہ کی ایک وقت میں کسی بھی مزاحمت کے خلاف اپنی مکمل حرکی حدود میں زیادہ سے زیادہ طاقت کا اظہار عضلاتی طاقت کہلاتا ہے۔ یعنی عضلاتی طاقت کیا ہے کہ کوئی ایک عضلہ یا عضلات تو آپ سمجھتی نا کہ ہمارے جسم میں جلد کے نیچے گوشت کی جو تہیں ہیں وہ عضلات کہلاتی ہیں، اور ان عضلات کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے زندگی کی تمام حرکات وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ارادی عضلات جو ہیں انسانی جسم کے مزدور ہیں، ہم جس طرح سے چاہیں ان سے حرکت لے سکتے ہیں، کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ تو کسی ایک عضلہ یا عضلات کے ایک گروہ کی، یعنی زیادہ عضلات جو ہیں ان کی ایک وقت میں کسی بھی مزاحمت کے خلاف اپنی مکمل حرکی حدود میں جو زیادہ سے زیادہ طاقت کا اظہار جو ہے وہ عضلاتی طاقت کہلاتا ہے۔ یعنی وہ جتنا کوئی آگے مزاحمت ہے اس کے خلاف اپنی مکمل حرکی حدود میں زیادہ سے زیادہ طاقت کا جو اظہار کریں گے وہ عضلاتی طاقت کہلائے گی۔ مسکولر اسٹرینتھ، کیپیسٹی آف مسلس اور مسل گروپ ٹو ایگزرٹ one time maximal force against resistance throughout a full of muscles or motions. The ability to generate force against resistance is called muscular strength، کہ جو مزاحمت ہے اس کے خلاف مکمل حرکی حدود جو ہے وہ عضلاتی طاقت کہلاتی ہے۔ کسی بھی کام یا جسمانی سرگرمی کے لیے طاقت کا ہونا جو ہے بے حد ضروری ہے۔ یعنی ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں کسی قسم کا بھی کام کریں یا کوئی جسمانی حرکت کریں تو اس کے لیے طاقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر ایتھلیٹکس کی سرگرمیوں میں شمولیت کے لیے طاقت سر فہرست ہے۔ یعنی اگر ہم طاقت کا صحیح مظاہرہ دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں ایتھلیٹکس میں نظر آئے گا، کیونکہ ایتھلیٹکس میں ہر جو پلیئر ہے جسے ہم ایتھلیٹ کہتے ہیں، ایتھلیٹکس میں حصہ لینے والے کو، اس کی انفرادی طاقت جو ہے وہ نظر آئے گی، کیونکہ ٹیم ورک میں تو ہر کھلاڑی جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن انفرادی طاقت اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی ہمیں ایتھلیٹکس میں جو ہے نظر آتی ہے۔ طاقت کو عضلاتی صلاحیت سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ عضلات میں کتنی کام کرنے کی صلاحیت ہے، جس کی بدولت حرکت کو جاری یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عضلاتی طاقت جو ہے یہ وہ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ہم حرکت کو یا تو ختم کر دیں گے، طاقت کم ہوگی، تو یا یہ ہے کہ اگر طاقت زیادہ ہے تو ہماری کوئی بھی سرگرمی جو ہے وہ اس کو ہم جاری رکھ سکیں گے۔ طاقت دراصل کسی ایک عضلہ یا بہت سے عضلات کے سکڑنے اور پھیلنے کے نتیجہ میں رونما ہوتی ہے۔ یعنی طاقت ہم کیسے سمجھیں گے کہ طاقت کیا ہے؟ تو طاقت کا اظہار جو ہے وہ کسی ایک عضلے کی صورت میں یا بہت سے عضلات کے پھیلنے اور سکڑنے کے نتیجہ میں یہ ظاہر ہوگی۔ یعنی جتنا عضلات پھیلیں اور سکڑیں گے تو ان کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے حرکات وقوع پذیر ہوں گی، اور جتنی طاقت زیادہ ہوگی عضلاتی طاقت اتنا ہی کوئی بھی کام جو ہے اس کا رزلٹ زیادہ بہتر آئے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایکشن اور ری ایکشن۔ ایکشن کیا ہے؟ بالفرض رننگ کرنی ہے آپ نے، تو رننگ کے لیے آپ
کو وصل پہ اگر رننگ کے لیے وصل دی جائے تو جن کی عضلاتی طاقت زیادہ ہے وہ ان کا ٹائم ریئیکشن جو ہے وہ کم ہوگا، تھوڑے ٹائم میں زیادہ فاصلہ وہ لوگ کور کریں گے، اور جن کے اندر عضلاتی طاقت کم ہے وہ زیادہ ٹائم میں فاصلہ جو ہے وہ کور کریں گے۔ لیکن اس کی شدت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی کہ جو عضلاتی طاقت ہے اس کی شدت کو زیادہ دیر تک مینٹین نہیں رکھا جا سکتا۔ طاقتور عضلات جسمانی جوڑ، موچ، کھچاؤ اور عضلاتی تکلیفوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی جتنے ہمارے عضلات طاقتور ہوں گے، جتنے عضلات مضبوط ہوں گے، کیونکہ یہ ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت کی تہیں رکھی ہوئی ہیں نا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عضلات جتنے طاقتور ہوں گے اتنا ہی جسمانی جوڑ ہمارے، موچ، کھچاؤ اور عضلاتی تکلیفوں کو یہ محفوظ رکھیں گے۔ یعنی ہڈیوں کا جو فریم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جسم کا، اس کے اوپر گوشت کی تہیں لگائی ہیں تاکہ چوٹ کو، جب بھی کوئی جھٹکا لگے یا چوٹ لگے تو ہماری جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ محفوظ رہیں اور یہ چوٹ جو ہے گوشت برداشت کر لے۔ اور اسی طرح موچ ہے، موچ جو ہے اس میں جوڑ اپنی جگہ سے نکلتا نہیں ہے لیکن اس کے ارد گرد کے لیگامنٹس جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، تو اس طرح سے جب اوپر گوشت ہے تو اس سے جو ہے ہمارے جوڑ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، موچ نہیں آئے گی اور کھچاؤ جو ہے وہ بھی کم ہوگا۔ تو اس طرح سے طاقتور عضلات جو ہیں ہمیں بہت ساری مسائل سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کھیلوں کے دوران، خاص طور پہ جسمانی جوڑ سے، موچ سے، کھچاؤ سے اور عضلاتی تکلیفوں سے ہم کافی حد تک محفوظ رہ سکیں گے۔ نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں عضلاتی سکت۔ کسی ایک عضلہ یا عضلاتی گروہ کی کسی کام یا سرگرمی کو بار بار کرنے کی صلاحیت کو عضلاتی سکت کہتے ہیں۔ یعنی کسی ایک عضلے کی یا عضلاتی گروہ ہوں، زیادہ عضلات ہوں، ان میں کام کرنے کی یا کسی سرگرمی کو بار بار کرنے کی صلاحیت کو عضلاتی سکت کہیں گے۔ یعنی کام ایک ہی ہے لیکن اس کو بار بار اگر کیا جائے تو وہ عضلاتی سکت ہے۔ The ability of a muscles or muscle group to perform or sustain a subminimal contraction repeatedly over a period of time. Muscular endurance, the ability of a muscles to contract repeatedly over a long period of time. کہ یہ جو مسلس ہیں اگر کسی کام کو ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار لمبے پیریڈ کے لیے تو وہ عضلاتی سکت کہلاتی ہے۔ عضلاتی سکت ایسی صلاحیت ہے جو زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنی حیثیت برقرار رکھتی ہے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ عضلاتی طاقت میں زیادہ دیر تک یہ شدت برقرار نہیں رہتی، لیکن عضلاتی سکت ایسی سکت ہے جو زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنی حیثیت کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ حیثیت کیا ہے؟ اس کی صلاحیت ہے، اس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک مخصوص وزن کو 20 یا 30 مرتبہ اٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ ویٹ لفٹرز جو ہیں جب وہ ویٹ اٹھاتے ہیں تو ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ کسی ایک وزن کو 20 یا 30 مرتبہ اٹھانا، یعنی زمین پر رکھا، اس کو اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا۔ تو یہ ویٹ لفٹرز جو ہیں ان کی بہترین مثال جو ہے وزن کو اٹھانے کی بار بار 20 یا 30 مرتبہ، اس میں عضلاتی لچک کا عضلاتی سکت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ عضلاتی سکت کا عضلاتی طاقت کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے، کیونکہ یہ عضلاتی سکت اور عضلاتی طاقت جو ہیں آپس میں ان کا بہت قریبی تعلق ہے، کیونکہ طاقت کے بغیر سکت بیکار ہے اور سکت کے بغیر طاقت بیکار ہے۔ عضلاتی سکت کی صلاحیت عضلاتی طاقت ہی کی مرہون منت ہے، یعنی عضلاتی سکت اسی صورت میں زیادہ بہتر ہوگی وہ صلاحیت جب عضلاتی طاقت زیادہ ہوگی، عضلاتی طاقت کی وجہ سے سکت آئے گی۔ کسی بھی شخص کی عضلاتی سکت کا انحصار اس کے خلیات کو آکسیجن کی فراہمی اور فاضل مادوں کے اخراج پر ہے۔ یعنی اگر ہم عضلاتی سکت کا انحصار دیکھیں کہ جس چیز پر ہے
تو کس چیز پر یہ انحصار کر رہی ہے کہ کسی شخص کے سیلز جو ہیں، خلیے جو ہیں، ان کو آکسیجن کتنی مل رہی ہے اور اس کے فاضل مادے جو ہیں وہ کتنے خارج ہو رہے ہیں۔ ہم نے بچے پیچھے پڑھا تھا کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک مشین کی مانند ہے، تو اس میں جو ہے جیسے مشین کام کرتی ہے اسی طرح ہماری باڈی کام کر رہی ہے، تو مشین کا ناقص میٹیریل جو ہے اس کو ویسٹ کرانا پڑتا ہے، ورنہ مشین جو ہے ڈیڈ اور ناکارہ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جو مشین چل رہی ہے وہ پٹرول سے، اور ہماری باڈی کی مشین جو ہے وہ آکسیجن سے چل رہی ہے، اور آکسیجن اور غذائیت سے۔ یہاں آکسیجن سے وہ چل رہی ہے، تو جس طرح ناقص میٹیریل کو ہم خارج کرواتے ہیں مشین سے تاکہ مشین صحیح پرفارم کرے، اسی طرح ہماری باڈی کے فاضل مادوں کا اخراج جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو فاضل مادوں میں ہمارا فضلہ، پیشاب اور پسینہ وغیرہ آئے گا، ٹھیک ہے، کہ عضلاتی سکت کا انحصار اس کے خلیات کو آکسیجن کی فراہمی اور فاضل مادوں کے اخراج پر ہے۔ جتنے فاضل مادے خارج ہوں گے اور آکسیجن زیادہ ملے گی کسی بھی شخص کو، اتنا ہی اس کی عضلاتی سکت زیادہ بہتر ہوگی۔ اور چونکہ کام کے دوران جسم کی ضرورت کے مطابق لگاتار آکسیجن کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی، یعنی جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم ہر کام جو ہے کھلی فضا میں کریں، ہمیں زیادہ آکسیجن ملے۔ بعض اوقات ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کام میں مصروف جہاں ہمیں مسلسل آکسیجن نہیں ملتی جتنی ہمیں اس وقت ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اس لیے جسم کی کارکردگی کا انحصار آکسیجن کے بغیر کام کرنے کی استعداد پر ہوتا ہے، یعنی جہاں ہمیں آکسیجن نہیں ملتی اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں اور ہمارے جسم کی جو کارکردگی ہے اس کا انحصار جو ہے آکسیجن کے بغیر بھی کام کرنے کی طاقت پر ہے۔ آکسیجن کی موجودگی میں تھکاوٹ جسم میں نشاستہ اور چکنائی کے ذخائر ختم ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن کی موجودگی ہے، آکسیجن کی موجودگی میں بھی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے بندہ، جسم میں نشاستہ اور چکنائی جو ہے وہ سٹور ہوتی رہتی ہے، تو جب یہ ذخائر ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، انسان تھکاوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے تھکن محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ آکسیجن کے بغیر کام این ایروبک ورک میں تھکاوٹ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب جسم میں آکسیجن کے بغیر انرجی کے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آکسیجن کے بغیر ہم ایروبک ورک کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تھکاوٹ ہمیں اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں آکسیجن نہیں ملی، اور دوسرا جسم میں جو ہماری آکسیجن کے بغیر ہم نے کام کیا، اور جب ہم نے آکسیجن کے بغیر کام کیا تو اس میں ہمیں نشاستہ اور چکنائی نہیں ملی جو کہ انرجی کے سٹور تھے، اس لیے ہمیں زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ عضلاتی سکت بڑھانے کے لیے کچھ ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں تاکہ عضلاتی سکت جو ہے وہ بڑھے، تو اس کے لیے پل اپس ہیں، سیٹس اپ ہیں، پش اپ ہیں، کراس کنٹری ہے، ویٹ ٹریننگ ہے، جدید ترین نوعیت کی ورزشی مشینیں ہیں جو طاقت کے علاوہ دل، پھیپھڑوں اور عضلاتی سکت کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس کے لیے نئی ریسرچز ہو رہی ہیں، تو ریسرچز کے ذریعے عضلاتی سکت کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی عضلاتی سکت کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس میں پل اپس جو ہیں یہ بوائز کے لیے ہیں ایکسرسائزز، اور سیٹس اپ جو ہیں یہ آپ کو کروائی ہوئی ہے وہ والی ایکسرسائز ہے جو ہم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر کے سر کے نیچے رکھی تھیں اور پھر سیدھے بالکل لیٹ گئے تھے، اور ہم نے اٹھ کے جو ہے اٹھنے کی کوشش کی جس میں ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھا اور کہنیوں کو گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کیا تھا۔ یہ سیٹس اپ جو ہیں یہ لڑکیوں کے لیے ہیں، پش اپس یہ بھی بوائز کے لیے ہیں، کراس کنٹری ہے یہ بھی بوائز کے لیے ہوگی، ویٹ ٹریننگ وغیرہ کے ویٹ اٹھانے کی ورزش۔ تو جدید ترین نوعیت کی جتنی بھی ورزشی مشینیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ ایک تو انسان کے دل کو اور اس کے پھیپھڑوں کو، ان کی مضبوطی کو بڑھا رہی ہیں، کیونکہ دل اور پھیپھڑے جب مضبوط ہوں گے تو یہ عضلاتی سکت کا باعث بنیں گے، ان سے ہماری عضلاتی سکت جو ہے وہ بڑھے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حرکی استعداد۔
حرکاتی مہارت سے متعلقہ فٹنس کے عناصر۔ موٹر اسکل ریلیٹڈ کمپوننٹس آف فٹنس، حرکی استعداد، حرکاتی مہارت سے متعلقہ فٹنس کے عناصر مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 جو ہے سپیڈ رفتار، اکائی وقت میں طے کردہ فاصلے کو رفتار کہتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں طے کردہ جو فاصلہ ہے اسے ہم رفتار کہیں گے۔ کسی خاص حرکت کو تیزی سے سر انجام دینے کی صلاحیت رفتار کہلاتی ہے، یعنی کسی خاص قسم کی حرکت جیسے رننگ ہے، یا کوئی چیز کو اٹھانے کی حرکت ہے، یا کوئی چیز پرفارم کرنی ہے، آرچ بنانا ہے، یا اس طرح، تو کسی بھی خاص حرکت کو تیزی سے سر انجام دینے کی صلاحیت جو ہے وہ رفتار کہیں گے اسے۔ یہ وقت اور فاصلے کا عمل ہوتی ہے، یعنی کتنا ٹائم لگا، فاصلہ کتنا کور ہوا۔ یہ تیز رفتاری ایتھلیٹکس مقابلوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کا اہم ترین عنصر ہے۔ یعنی یہ تیز رفتاری جو ہے یہ خاص طور پر ایتھلیٹکس ایونٹس میں جو ہے نظر آتی ہے۔ اور سپیڈ کو ہم کیسے کلیئر کریں گے؟ سپیڈ از دا ایبلٹی ٹو پرفارم اے پارٹیکولر موومنٹ ویری ریپڈلی۔ ہم کسی بھی کارکردگی کو کوئی بھی کام جب بہت تیزی کے ساتھ کریں گے تو وہ ہمارے تیزی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رفتار کہلائے گی۔